الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری گفتگو واجبات نماز میں تھی اور ہے. تو پہلی چیز جو واجب تھی وہ قیام، دوسری چیز نیت، تیسری چیز تکبیرۃ الاحرام. تکبیر مضاف کریں گے احرام کی طرف، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس تکبیر کہنے کے بعد وہ چیزیں جو پہلے حلال تھیں اب وہ حرام ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، مثلا پہلے بولنا جائز تھا، اب بولنا کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا. تو اس کو تکبیرۃ الاحرام کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ چیزیں جو اس تکبیر سے پہلے جائز تھی، حلال تھی، اب وہ کیا ہو جاتی ہیں؟ حرام ہو جاتی ہیں. مثلا کہا لگانا، ٹھیک ہے جناب، بولنا، کھانا پینا. جس طریقے سے کہ حج میں جو ہم لباس پہنتے ہیں اس لباس کا بھی نام کیا ہے؟ احرام. اس کو بھی احرام اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے پہلے تو کئی چیزیں حلال تھیں، تقریباً کوئی 25-30 کے قریب. اس کے پہننے کے بعد وہ سب حرام ہو جاتی ہیں، اس لیے اس کو جو کیا ہے وہ تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں. اچھا، تکبیرۃ الاحرام کس زبان میں کہنا چاہیے؟ اگر اس کا ہم اردو میں ترجمہ کریں تو یہ کہیں گے اللہ سب سے بڑا ہے. بہت بڑا کا ترجمہ نہیں کرنا ہے بیٹا، بہت بڑا یہ مبالغے کا ترجمہ ہوتا ہے. اس میں تفضیل جب بھی استعمال ہوتا ہے تو یا ال کے ساتھ یا اضافت کے ساتھ یا من کے ساتھ. اللہ اکبر من کل شیء، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے. بڑا بے معنی جسمانی بڑا نہیں، بڑا بے معنی قدرت کے لحاظ سے بڑا، علم کے لحاظ سے بڑا، حکمت کے لحاظ سے بڑا. اچھا، یہ عربی زبان میں کہنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور دوسرے جو اذکار نماز ہیں وہ بھی عربی زبان میں ہی کہنے ہیں. صرف ترکیہ کی حکومت ایک ایسی آئی تھی جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں نماز بھی ترکی میں پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، بہرحال وہ ان کا نظریہ تھا، ہمارے نظریے کے مطابق عربی میں کہنا ہے. اور نیت کے فوراً بعد آپ کو تکبیر کرنی ہے. مقارنت ہونی چاہیے نیت میں اور تکبیرۃ الاحرام میں. اس کے بعد پھر نیت کی ایک بات بتاتے ہیں کہ یہ جو آپ نماز کی نیت کرتے ہیں اس نیت کو ابتدا سے لے کے انتہا تک آپ کو ساتھ ساتھ عمل میں رکھنی ہے. یعنی شروع میں تو آپ کہتے ہیں کہ میں مثلا نماز ظہر پڑھتا ہوں واجب قربتاً اللہ. ایسا نہیں ہے کہ ایک رکعت کے بعد ظہر آپ کے ذہن سے نکل جائے یا وہ قصد قربت آپ کے ذہن سے نکل جائے. اس کے بعد جب آپ نے تکبیر کہہ دی پھر آپ کو سورہ حمد پڑھنی ہے، وہ کمپلیٹ پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، پہلی 2 رکعت میں تو حمد کا پڑھنا ضروری ہے. اگر نماز 3 رکعتی ہے یا 4 رکعتی ہے تو پہلی 2 کے بعد والی رکعت میں آپ کو اختیار ہے کہ آپ حمد پڑھیں یا تسبیحات اربع پڑھیں. خوب، اس کے بعد تسبیحات اربع کیسے پڑھنی ہے؟ اس کے 3-4 طریقے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، عام طور پر جو پڑھی جاتی ہے وہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ایک لحاظ سے یہ ایک تسبیح ہے، لیکن پھر اس تسبیح میں چونکہ 4 ذکر ہیں اس لیے اس کو تسبیحات اربع بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تسبیحات اربع 3 مرتبہ پڑھنی ہے. سبحان اللہ ہے ایک ذکر، والحمد للہ ہے دوسرا ذکر، ولا الہ الا اللہ تیسرا، واللہ اکبر یہ چوتھا ذکر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد پھر جو ہے جناب تکبیر کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ چلیں تکبیر کو فی الحال چھوڑیں. اب تیسری اور چوتھی رکعت میں حمد بھی پڑھ سکتے ہیں، تسبیحات بھی پڑھ سکتے ہیں. افضل کیا ہے، حمد پڑھنا ہے یا تسبیح پڑھنا؟ وہ عبارت میں انشاءاللہ بات کلیئر ہو جائے گی. وہ تکبیرۃ الاحرام، اور واجب ہے نیت کے بعد تکبیرۃ الاحرام کہنا بیٹا. نصبت الیہ،
नुसिबत में एक हिय की ज़मीर मुस्ततिर, इलैहि की ज़मीर जाएगी इहराम की तरफ बेटा। नुसिबत तकबीरतो इलल इहराम, नहीं मिल रहा है मुशाहिद। अब ये तो देखिए दोस्ती खराब करने वाली बात है। तो अपनी किताब ले आते ना, दूसरी क्यों ले आए? मैं नहीं पढ़ता, आप जाओ सिकंदर के साथ बैठो। नुसिबत तकबीरतो इलल इहराम, निस्बत दी गई है बेटा तकबीर को किसकी तरफ? इहराम की तरफ। क्यों? लिअन्न बिहा, इसलिए कि इस तकबीर के जरिए, ज़मीर का मर्जा लिखते जाएं सिकंदर साहब, इस तकबीर के जरिए यह दुखूल फी सलात, उसमें हासिल हो जाता है दाखिल होना किसमें? नमाज में। वो यहरुमु मा कान मुहल्ललन क़ब्ल सलात, और हराम हो जाता है वो काम या वो उमूर जो पहले हलाल थे। वो कौन सी चीजें थी जो हलाल थी अब हराम हो गए? जी हाँ, ये तकबीर से पहले। मिनल कलाम, भाई गुफ्तगू भी हराम हो जाती है, वह गैर कलाम, खाना पीना भी मसलन हराम हो जाते हैं। वह यजिब तलफ़्फ़ुज़ बिहा बिलफ्ज़, और वाजिब है लफ्ज की अदायगी करना इस तकबीर के बारे में। बिलफ्ज़ यानी इशारे मिशारे नहीं चलेंगे, बल्कि लफ्ज कहना चाहिए। अलमशहूर, लफ्ज भी कौन सा? अपना लफ्ज बना ले, मसलन अकबर का कोई मुतरादिफ बना ले, ठीक है, अल्लाहु अशद्दु मिन कुल्ली शै, ठीक है, नहीं ये नहीं, जो मशहूर तकबीर का जुमला है अल्लाहु अकबर बिल अरबियत, किस ज़बान में कहना है? अरबी ज़बान में कहना है। क्यों? तअस्सियन, पैरवी करते हुए, बिसाहिब शरअ, शरीयत के मालिक की। वो कौन है? अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो रसूल अकरम है। हैसु फ़अल कज़ालिक, जबकि रसूल अकरम ने भी ऐसे ही तकबीर कही है। वो उमिरना बितअस्सी बिह, और हमें हुक्म दिया गया है कि हम रसूल अकरम की क्या करें? पैरवी करें। वकज़ा तुअतबरुल अरबिय्यतु कज़ा, यानी जैसे तकबीर में अरबी मोतबर है, इसी तरीके से अरबी मोतबर है कहाँ पर बेटा? ठीक है, फिर साइर अज़कार वाजिब, साइर यानी दूसरे दूसरे जो वाजिब जिक्र है उनमें अरबी वाजिब है। अम्मल मंदूबा, अब ये बात अवाम में कहेंगे तो अवाम आप पे नाराज हो जाएंगे। जो मुस्तहबी वर्द वजीफे हैं उनके बारे में क्या हुक्म है? तो यसहु बिल अरबिया व बगैर अल अरबिया, कुनूत आप अरबी में भी पढ़ सकते हैं, गैर अरबी में भी पढ़ सकते हैं, बलोची, पश्तो, सिंधी, उर्दू सब में पढ़ सकते हैं। फी अशहरिल कौलैन, बेटा दो कौल हैं, उनमें से मशहूर कौल अरबी गैर अरबी वाला है। हाजा मअल कुदरत अलैहा, हाजा ये जो हमने अरबी की बेटा कैद लगाई, ये उस सूरत में अरबी में पढ़ना वाजिब है जब आप में कुदरत हो अरबी पढ़ने की। मुशाहिद, कितनी भी कोशिश करें आप अरबी का अल्लाह अकबर नहीं बोल सकते, ठीक है। मसलन अल्लाह को फारसी में क्या बोलते हैं? खुदा, खुदा आप कह सकते हैं। अकबर को क्या बोलते हैं? बुजुर्गतर अज हमें, ये भी आप बोल सकते हैं। अब क्या करना होगा? फरमाते हैं अम्मा मअल अज्ज़, अगर अरबी पढ़ने से आप क्या हैं? आजिज हैं। वज़ीक़िल वक्त अन तअल्लुम, और इतना वक्त नहीं है कि आप अरबी सीख सकें। फ़यअती बितकबीरा, याती बेमना अंजाम देगा ये शख्स तकबीरतुल इहराम को, ठीक है, हसब मा यअरिफुहु मिन लुगात, भाई जो ज़बानें जानता है। फिर ज़बानों में कोई तरतीब नहीं है कि फारसी पहले नंबर पे तो उर्दू दूसरे नंबर पे तो पश्तो तीसरे नंबर पे तो सिंधी चौथे नंबर, नहीं, जो ज़बानें जानता है उनमें से जिस ज़बान के साथ भी तकबीर कहना चाहे तो कह सकता है। लेकिन फ़इन तअद्दद, अगर ज़बानें मुख्तलिफ हैं, तखय्यर, तो इस शख्स को इख्तियार है, मुरायन मा, अलबत्ता ये रियायत करेगा मा से मरद माना की, ठीक है, इश्तमलत अलैहि, मुश्तमिल है तकबीर अलैहि उस माना पर, मिनल माना, माँ की वजाहत है। भाई देखें, अल्लाहु अकबरो, अकबर इसमें तफसील का सीखा है, तो तर्जुमे में भी इसमें तफसील वाला तर्जुमा होना चाहिए। वो मिन हो की ज़मीर कहाँ जाएगी? माना की तरफ। उस माना में से एक अफजलियत भी है, अफजलियत यानी इसमें तफसील वाली माना रखना, यानी अकबर मिन कुल्ल शै। व तजिबुल मुकारनतु लिनियत, वाजिब है तकबीर मिली हुई हो बेटा किसके साथ? नियत के साथ। बहस इस तरीके से कि युकब्बिरो, ये शख्स तकबीर कहेगा,
عند حضور القصد، جب حاضر کرتا ہے اس نماز کی نیت کو عند اول جزء من التکبیر، یعنی جب آپ بھائی قصد پورا کر چکے نا، آخری لفظ کیا تھا؟ قربتن اللہ، اللہ اکبر. اب اللہ بھلی لفظ نہ بولے مشاہد، نیت میں تو آپ بولیں گے نا. تو جیسے نیت کا آخری لفظ ختم، ادھر اللہ اکبر کیا ہو جائے؟ آپ کی شروع ہو جائے. عند اول جزء من التکبیر وهو المفہوم من المقارنت، کہتے ہیں مقارنت کا بھی مفہوم یہی ہے کہ نیت کا آخری لفظ ہو اور تکبیر کا پہلا لفظ ہو. بینہما، بینہما کی ضمیر بیٹا نیت اور تکبیر کی طرف جائے گی. فی عبارت المصنف لیکن المصنف فی غیر لمعہ، لیکن مصنف صاحب نے لمعہ کے علاوہ دوسری کتابوں میں کیا کہا ہے؟ اعتبر استمرار القصد، معتبر سمجھا ہے کہ قصد جاری رہے الی آخر تکبیر، تکبیر کے آخر تک، تکبیر کے پہلے لفظ تک نہیں، اکبرو رات تک وہ قصد ہونا چاہیے. الا مع العسر، مگر یہ کہ آپ کو کوئی مجبوری ہے، نسیان کی بیماری ہے یا کوئی ایسی چیز ہے. والاول اقوا، لیکن کہتے ہیں پہلا قول استمرار والا نہیں، وہ جو مقارنت والا کہا نا کہ قصد کے آخری حرف کے ساتھ تکبیر کا پہلا حرف ملا ہوا ہو. وہ استدامت و حکمہ، اور واجب ہے کہ نیت کا حکم جاری رہے. بمعنی، اس کا مطلب یہ ہے اللہ یحدث نیتا تنافی نیت، یہ نیت کے بعد کوئی ایسی نیت نہ کرے جو پہلی نیت کے ساتھ منافات رکھے. مشاہد، اس نے نیت کی کہ میں نماز ظہر پڑھ رہا ہوں، تو اس بیچ میں پھر یہ جو باپ کے قضا نماز کی نیت نہ کرے، اس کے بیچ میں یہ نماز چھوڑنے کی نیت نہ کرے، کوئی ایسی نیت نہ کرے جو پہلی نیت کے ساتھ منافات رکھتا ہو. ولو فی بعض ممیزات منوی، ٹوٹل نیت کے ساتھ منافات تو نہ رکھتے ہوں لیکن اس کے بعد اجزاء کے ساتھ بھی منافات نہ رکھتے ہوں. بھائی آپ کی نیت یہ تو ہے کہ نماز ظہر پڑھتا ہوں، خدا کے لیے پڑھتا ہوں، لیکن کہتے ہیں رکوع غیر خدا کے لیے کرتا ہوں، تو یہ ایک جز غیر کے لیے ہو گیا، تو بھی نماز چلی جائے گی. الی الفراغ من الصلاۃ، بھائی الی الفراغ کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ استدامہ کے ساتھ ہے، یعنی نیت کا حکم جاری رہے گا یہاں تک کہ یہ شخص فارغ ہو نماز سے. فلو نول خروج منہا، اگر یہ شخص نیت کرتا ہے نماز سے خارج ہونے کی، ولو فسان یہ حال، دوسرے حال میں، دوسرے حال میں مطلب ابتدا میں خروج کی نیت نہیں کرتا بلکہ کہتا ہے کہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد میں خارج ہو جاؤں گا. قبلہ کی ضمیر جائے گی فراغ کی طرف، یعنی فراغ سے پہلے. اور فعل بعض المنافیات، یا یہ نیت کرتا ہے کہ دوسری رکعت میں جب جاؤں گا تو میں چھلانگے ماروں گا. ٹھیک ہے، کذالک یعنی فی الحال نہیں بلکہ فارغ ہونے سے پہلے سے کروں گا. اب ریا، یا ریا کی نیت کر لیتا ہے. ولو ببعض الافعال، ٹوٹل نماز ریا کے لیے نہیں کہتا بلکہ قنوت میں ہاتھ اتنے اونچے کرتے کہ سب دیکھ رہے ہیں کہ اس کو کیا ہو گیا بھائی. ونحو ذالک، اور اس قسم کی اگر گڑبڑ کرتا ہے بطلت، بطلت کا فاعل کون ہے؟ ہاں، نماز باطل ہو جائے گی. اور واجب ہے قراءۃ الحمد، ٹھیک ہے، حمد کا پڑھنا. وسورۃ کاملۃ، بیٹا سورۃ کو میں نے مجرور کیوں پڑھا مشاہد؟ کس پر؟ کس پر بیٹا؟ ہاں حمد پر. حمد مضاف ہے کس کے لیے؟ قرات کے لیے. فی اشہر القول، مشہور قول میں سے 2 قول میں سے مشہور قول یہی ہے. الا مع ضرورت، ہاں کبھی کبھی ضرورت ہو تو سورت کو کاٹ پیٹ سکتا ہے. کذی کے وقت، مثلا اگر نماز میں الحمد بھی پڑھتا ہے سورت بھی پڑھتے ہے تو نماز قضا ہو جائے گی. وحاجت یضر فوتها، یا بھائی کوئی حاجت آپ کو پیش آ گئی، اگر نماز کو آپ سورت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو وہ حاجت آپ کی جو ہے کیا ہے؟ فوت ہو جائے گی. کہ کوئی بچہ ڈوب رہا ہے، اگر سورت پڑھو گے تو وہ مر جائے گا. ٹھیک ہے، یا آپ کا کسی بندے کی طرف قرض تھا، اب نماز آپ نے شروع کی، وہ آپ کے سامنے سے گزر رہا ہے، اگر الحمد پڑھ کے جلدی جلدی میں اس کا پیچھا کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، اگر سورت وغیرہ پڑھیں گے تو وہ چلا جائے گا. ٹھیک ہے. وہ جہالت لہا، یا آپ جاہل ہیں لہا اس سورت سے، مال عجز عن التعلم، جبکہ وہ سورت سیکھ بھی نہیں سکتے ہیں. فتسقط سورت من غیر تعویذ عنہا،
تو یہ صورت ساکت ہو جائے گی اور اس کے بدلے میں کچھ اور پڑھنا ضروری بھی نہیں ہے. ھذا فی رکعتین الاولین، یہ جو ہم نے مشاہد بات کہی کون سی کہ الحمد اور ایک صورت پڑھے گا، یہ پہلی 2 رکعتوں میں ہے. سواء لم یکن غیرہما، چاہے ان 2 رکعت کے علاوہ کوئی اور رکعت ہو ہی نہ، جیسے فجر کی نماز کا سنائیے تو 2 رکعتی نماز، امکان ٹھیک ہے، یا کیا غیر ہو، یعنی تیسری رکعت بھی ہے چوتھی رکعت بھی ہے، کہ غیر سنائیہ، جیسے غیر سنائیہ مغرب میں بیٹا 2 رکعت کے بعد کیا ہوتی ہے 1 رکعت، عشاء ظہر اور عصر میں 2 رکعت کے بعد کتنی رکعتیں ہوتی ہیں 2 ہوتی ہیں. وَيُجْزِي فی غیرہما، غیرہما کی ضمیر جائے گی اولین کی طرف، پہلی 2 رکعت کے علاوہ مجزی ہے رکعات میں سے الحمد وحدہ او تسبیح بالاربع المشہورت، یا آپ اکیلا حمد پڑھیں یا تسبیحات اربع پڑھیں، اربع 4 مرتبہ، ٹھیک ہے بھائی 4 مرتبہ. کیا مطلب بین یقول مرتن، کہتے کہے گا ایک لیکن ایک میں 4 کہے گا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ٹھیک ہے. اور 9 یا 9 مرتبہ یہ کہے. بھائی 9 مرتبہ کیسے؟ کہتے بے اسقاط تکبیر من الصلاۃ سے. آپ یہ کہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نہیں کہنا، تو اب پہلی میں کتنے ہو گئے جملے 3، دوسری میں بھی 3، تیسری میں بھی 3، تو ٹوٹل کتنے ہو گئے 9 ہو گئے. علامہ دلت علیہ روایت حریز ظاہراً، کہتے ہیں حریز صاحب کی روایت اس پہ دلالت کرتی ہے کہ تکبیر کو حذف کر دو. او اشرن، یا 10 مرتبہ یہ جملے کہے گا. بھائی پہلی 2 مرتبہ میں اللہ اکبر نہیں کہے گا تو وہ ہو جائیں گے 6، اور تیسری میں اللہ اکبر کہے گا تو وہ ہو جائیں گے 4، 6 اور 4 10. بے اس بات ہی کی ضمیر بیٹا جائے گی تکبیر کی طرف، یعنی تکبیر کو باقی رکھیں گے فی الاخیرت آخری مرتبے میں. اور اس نے عشر، یا 12 مرتبہ جملے کہے گا، یعنی وہی 3 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھے گا، لیکن ہر مرتبے میں 4 جملے ہیں تو 3 کو 4 کے ساتھ کریں گے تو 12 ہو جائیں گے. بے تکبیر الاربع ثلاثاً، ٹھیک ہے بھائی، بے تکبیر، ٹھیک ہے، تکبیر اربع پڑھو 3 مرتبہ. وہ وجہ الاجتزاء بالجمی، بھائی میرے توجہ، یہ اتنی فتوائیں کیوں ہوگی؟ 1 مرتبہ آپ نے کہا تسبیحات اربع پڑھو 1 مرتبہ، پھر آپ نے کہا کہ یہ تسبیحات پڑھو 9 مرتبہ، پھر آپ نے کہا یہ تسبیحات پڑھو 10 جملے ہو جائیں، مرتبے وہی 3 ہوں گے، پھر آپ کہتے ہیں 12. کہتے ہیں ورود نص صحیح ہے بہا، بھائی صحیح نصوص ان 4 چیزوں کے بارے میں آئی ہے. ہاں کیا یہ جو 4 طریقے تھے، یعنی تسبیحات اربع 1 مرتبہ پڑھے، یا تسبیحات کو جو ہے کہ 3 مرتبہ پڑھے لیکن تکبیر کو ساکت کرے تو نتیجے میں 9 جملے ہو جائیں گے، یا آخری میں جو ہے کیا ہے تکبیر پڑھے پہلے 2 میں تکبیر نہ پڑھے تو یہ 10 جملے ہو جائیں گے، یا 12 جملے پڑھے گا، ٹھیک ہے. ولا یکدہ اسقاط تکبیر فی الثانی لذالک، اور کوئی کباہت نہیں پہنچاتا کہ ساکت کر دے تکبیر کو فی الثانی دوسرے مورد میں، یعنی 9 والے میں، لذالک کا اشارہ کہاں جائے گا ورود نص کی طرف، ورود نص کی وجہ سے. والقیام غیر مقام، اور دوسری بات یہ کہ غیر تکبیر کھڑی ہو جاتی ہے تکبیر کی جگہ پر، وہ زیادتاً، اور اس میں تو مزید جملے بھی ہیں نا بھائی. آپ کہتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، پھر دوسری مرتبہ بھی یہ کہتے ہیں، پھر تیسری مرتبہ بھی یہ کہتے ہیں. وَحَيْثُ يُؤَدِّ الْوَاجِبُ بِالْأَرْبَعِ، اور جب ادا ہو جاتا ہے واجب اربع کے ذریعے، یعنی کون سا اربع؟ 1 مرتبہ تسبیح پڑھو لیکن اس میں 4 جملے کہو، ٹھیک. جاز ترک زائد، تو زائد کو ترک کرنا کیا ہے جائز ہے. وَيُحْتَمَلْ كَوْنُهُ مُسْتَحَبًّا، پھر احتمال ہے کہ یہ زائد جملے کیا ہو جائیں مستحب ہو جائیں. کیوں؟ نظراً الی ذالک، نظر کرتے ہوئے اس بات کی طرف کہ واجب 4 سے ادا ہو جاتا ہے، وواجباً مخیراً، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ واجب تخییر ہی ہے کہ آپ 1 مرتبہ تسبیح پڑھیں
یا 3 مرتبہ پڑھیں لیکن اللہ اکبر کو ساکت کر کے پڑھیں، یا 3 مرتبہ پڑھیں، پہلے 2 میں اللہ اکبر کو ساکت کریں اور تیسرے میں اللہ اکبر کو باقی رکھیں، یا آپ جو کہ 3 مرتبہ تکبیر کہیں اور تینوں میں اللہ اکبر کو باقی رکھیں۔ التفاتاً توجہ کرتے ہوئے الا انہ بتحقیق کہ بھائی یہ انہ یہ جو جناب زائد ہے احد افراد الواجب، یہ واجب کے افراد میں سے ایک فرد ہے، وہ جواز و ترک لا بدل، اور واجب تخیر میں تو آپ کو اختیار ہوتا ہے کہ اس کو چھوڑ کے اس کے بدل کی طرف چلے جائیں، وہ الاربع، وہ بدل کیا ہے 4 مرتبہ آگا یہ جملہ کہیں سبحان اللہ ہے والحمد للہ ہے ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، وَإِنْ كَانَ جُزْءُهُ كَرَكْعَتَيْنِ، ہاں وَإِنْ كَانَ جُزْءُهُ کی ضمیر جائے گی زائد کی طرف۔ بھائی اگرچہ زائد کے کچھ اجزاء جو ہے کیا ہے وہ جناب واجب کا رکن ہے، توجہ سبحان اللہ ہے یہ تو ہر حال میں کہنا ہے، یعنی آپ 4 مرتبہ کہیں گے تو بھی سبحان اللہ کہنا ہے، 9 مرتبہ کہیں گے تو بھی سبحان اللہ کہنا ہے، والحمدللہ بھی اسی طریقے سے ہے، ولا الہ الا اللہ بھی اسی طریقے سے، صرف واللہ اکبر میں جا کے جو کیا ہے وہ فرق ہوتا ہے۔ والاربع فی مواد تخیر، اور 4 آپ وہاں پر کہیں گے جہاں اس کو واجب تخیر ہی مانیں گے۔ وظاہر النص والفتوى الوجوب، کہتے ہیں نص اور فتویٰ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ زائد کا نا مستحب نہیں ہے بلکہ واجب ہے۔ وبه صرح المصنف فی ذکر، اسی وجوب کے بارے میں یا تخیر کے بارے میں تصریح کی ہے مصنف نے کتاب ذکرہ میں، وہ وظاہر العبارت ہونا، اور یہی تخیر ظاہر ہوتی ہے عبارت سے لمحہ میں بھی، وعلیہ الفتویٰ، فتویٰ بھی اس کی واجب تخیر کی ہے، مستحب ہونے والی بات نہیں ہے۔ فلو شرع فی الزائد عن مرتبۃ، بھائی میرے آپ نے سبحان اللہ ہے والحمد للہ ہے ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا، اس کے بعد آپ نے سبحان اللہ کہا، اب کہتے ہیں چھوڑے کون لمبا کرتے نماز کو، کیا چھوڑ سکتے ہیں یا اس کو کمپلیٹ کرنا ہے؟ ٹھیک فرماتے ہیں فلو شرع فی الزائد عن مرتبۃ، اگر ایک مرتبے سے زائد میں اس نے شروع کر دیا، فہل یجب علیہ البلوغ الی اخری، کیا واجب ہے اس مصلی پر کہ وہ پہنچے الی اخری یعنی دوسرے مرتبے تک، یحتملہ قضیۃ للوجوب، احتمال ہے بلوغ کا، ٹھیک ہے کیونکہ واجب تخیر ہی ہے، اس کو آدھے میں آپ نہیں چھوڑ سکتے۔ وَإِنْ جَازَ تَرْکُ قبل شروع، ہاں شروع کرنے سے پہلے آپ کو اختیار تھا، اس کو ترک کرنا چاہتے تو ترک کر سکتے تھے لیکن ابھی ترک نہیں کر سکتے ہیں۔ وَتَخِيرُ ثَابِتٌ قبل شروع، جب بھی تخیر ہمیں ہوتی ہے تو وہ کام کے شروع کرنے سے پہلے حاصل ہوتی ہے۔ فَيُوقِعُهُ عَلَى وَجْهِهِ، تو یہ شخص اس واجب تخیری کو انجام دے گا علی وجہ جیسا وہ ہے، ٹھیک ہے، او یترکہ، ٹھیک ہے، یا اسے ترک کر دے، کیوں؟ حذراً من تغییر الہیۃ الواجبہ، بھائی ڈرتے ہیں کہ کہیں واجب شکل بگڑ نہ جائے۔ بھائی دیکھیں واجب ہے یا 1 مرتبہ کہو یا 3 مرتبہ، 2 مرتبہ تو نہیں ہے نا، دوسری مرتبہ پہ اگر آپ چھوڑ دیں گے گویا کہ آپ اپنی طرف سے یہ ایک نیا طریقہ ایجاد کر رہے ہیں۔ ووجہ العدم، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بھائی دوسرے مرتبے تک پہنچنا ضروری نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اصالۃ عدم وجوب الاکمال، بھائی جب دوسری مرتبہ میں نے شروع کی تسبیحات 4 مشاہد تو مجھے شک ہوتا ہے اسے کمپلیٹ کرنا واجب ہے یا نہیں، اصالۃ العدم زندہ باد، وہ کہتے ہیں کمپلیٹ کرنا واجب نہیں ہے۔ فینصرف الی کونہ ذکر اللہ تعالی، ٹھیک ہے، الی کونہ ہی ذکر اللہ تعالی، تو پھر یہ جو دوسری مرتبہ آپ نے بھائی یہ پڑھا تھا یہ گویا کہ یہ گھوم کر اللہ کے ذکر کے کھاتے میں چلا جائے گا، اور اللہ کے ذکر کو آدھے میں بھی چھوڑنا جائز ہے۔ ان لم یبلغ فرد آخر، اگر یہ دوسرے فرد کو کمپلیٹ نہیں کر چکا، والحمد فی غیر الاولین اولا، کہتے الحمد پڑھنا پہلی 2 رکعتوں کے علاوہ دوسری میں، یعنی تیسری میں اور چوتھی میں بھی الحمد اولا ہے من تسبیحات 4 سے مطلقاً، چاہے نماز جماعت پڑھتے ہوں چاہے نماز فرادہ پڑھتے ہوں۔ لروایت محمد بن حکیم ان ابی الحسن علیہ السلام، اس لیے کہ روایت نقل کی ہے
جناب محمد ابن حکیم نے ابو الحسن علیہ السلام سے، بیٹا ابو الحسن ٹھیک ہے، کئی سارے ائمہ کو کہا جاتا ہے، مولا علی کو بھی ابو الحسن کہا جاتا ہے، غالباً جو ہے کیا ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بھی ابو الحسن کہا جاتا ہے، غالباً امام علی رضا کو بھی ابو الحسن کہا جاتا ہے، اور غالباً جو ہے 10ویں امام کو بھی ابو الحسن کہا جاتا ہے۔ لیکن روایات میں جو ابو الحسن، تو پھر اب میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن عام طور پہ ہمارے اساتذہ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی طرف لے جاتے تھے۔ ورویہ افضلیت و تسبیح، اور روایت میں پھر ایک میں آیا ہے کہ نہیں، تسبیح الحمد سے افضل ہے مطلقہ، چاہے نماز آپ فرادہ پڑھتے ہوں چاہے آپ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہوں، ٹھیک ہے۔ وَلِغَيْرِ الْإِمَامِ وَتَسَاوِيهِمَا بِحَسَبِهَا، ٹھیک۔ اور ایک روایت کہتی ہے کہ نہیں، غیر امام کے لیے جو کیا ہے بھائی تسبیح افضل ہے، لیکن امام کے لیے حمد افضل ہے، ٹھیک ہے۔ وَتَسَاوِيهِمَا، ٹھیک ہے، یا یہ کہ نہیں دونوں مساوی ہیں، ٹھیک ہے۔ وَبِحَسَبِهَا، حسبها کی مل جائے گی اخبار کی طرف، ان احادیث کی وجہ سے اختلفت الاقوال، علماء کے اقوال بھی مختلف ہو گئے ہیں، واختلف اختیار المصنف، اور مصنف نے جس چیز کو انتخاب کیا ہے مشاہد، وہ بھی مختلف ہو گئے، کہیں پر کہا کہ الحمد افضل ہے، کہیں پر کہا کہ تسبیح افضل ہے، کہیں پر کہا کہ پیش نماز کے لیے الحمد افضل ہے، ماموم کے لیے تسبیح افضل ہے، ٹھیک۔ وہنا رجح القراءۃ مطلقا، مصنف صاحب نے یہاں پر یعنی لمہ میں ترجیح دی ہے قراءت حمد کو مطلقاً، چاہے جماعت ہو چاہے فرادہ۔ دیکھیں بیٹا کہاں مصنف نے کہا والحمد اولا، حمد اولا ہے، دیکھیں یہ جملہ جماعت غیر جماعت سب صورتوں کے شامل ہو جاتا ہے۔ وفی دروس، اور کتاب دروس میں کیا کہا للامام، امام کے لیے حمد اولا ہے، وتسبیح للمنفرد، اور کہا کہ اگر فرادہ نماز پڑھ رہے ہیں تو تسبیح افضل ہے۔ وفی البیان جعلہما لہ سوا، اور کتاب بیان میں جعلہما حمد اور تسبیح دونوں کو قرار دیا ہے لہو منفرد کے لیے مساوی۔ وتردد فی ذکرہ، پھر ذکرہ میں مصنف صاحب مردد ہو گئے، میں کس کو بہتر کہوں اور کس کو کم کہوں۔ والجمع بین الاخبار ہونا لا یخلو من تعصب، اچھا ان احادیث کو یہاں پر جمع کر سکتے ہیں، کبھی یہ جمع کرنا افسوس سے خالی نہیں ہے، بھائی کیسے جمع کریں گے؟ ایک روایت کہتی ہے حمد افضل ہے، دوسری کہتی ہے تسبیح افضل، کیسے آپ اس کو کریں گے حل؟ ٹھیک ہے، حل کرنا مشکل ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ